چنانچہ صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا بتائیے تقوی ہے کیا چیز؟ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب نے کہا اے امیر المومنین تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا گزر کسی خاردار جھاڑی سے ہوا ہو اور اپنے دامن کو سمیٹ کر کے نکل جائیں، اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی زندگی میں برائیوں سے بچ جانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جب یہ زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ایمان والو، یہ تین چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ یعنی ایک وہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو۔ سخت دل لوگ بہت ہوتے ہیں جن کے دلوں پر کوئی چیز جلدی حق کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے لمبے پلاننگ، لمبی منصوبے کرنا کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، آخر کار فیصلہ آ جاتا ہے نہ یہ کر نہ وہ کر، چل تیرا قبر ہے وہیں چلا چل، یہ ہے۔ اس کے بعد حرص علی الدنیا، یعنی دنیا کی لالچ۔ یہ تین چیزیں بدبختی کی علامت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی۔ تو دو چیزیں بڑی اہم تھی اس کے قوانین کی جو اس نے پاس کیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ جو ہے کیا نام ہے، مرد مرد سے تعلقات کو قائم کر سکتا، اور دیکھیں اخبارات میں آتا ہے اور آیا بھی ہے کہ جو ہے دو دوست تھے آپس میں رہنا پسند کیے، دو لڑکیاں تھیں آپس میں رہنا پسند کر لی، وہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ایسا دنیا میں لوگ کرنے لگیں گے تو اللہ قوموں میں تباہیاں لائے گا، اللہ قوموں میں برائیاں لائے گا، اللہ ایسی ایسی بیماریاں لائیں گا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہے کہ جب حکمراں ایسا کرنے لگیں گے، اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے لگیں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین تمام طرح کی برائیوں جو ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے دوچار کر دے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قیام اللیل میں پڑھے گئے 14ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی تمام باتوں پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ ہم سے گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے ہمارے لیے بہت ہی غنیمت ہے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں عبادتوں کو انجام دیں، اور آپ لوگ جو تراویح کے بعد پھر یہ مسلسل قرآن مجید کو سمجھنے کا اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہی وقت ہے سیکھنے اور سکھانے کا، وگرنہ اس ماحول میں، اس دنیا میں ایمان کے لٹیرے بہت بیٹھے ہیں جو آپ کو تمام طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص ان گمراہیوں میں وہی لوگ آتے ہیں، کوئی بوڑھا بزرگ نہیں آتا ہے بلکہ وہی جوان آتا ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے ذریعے تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں مودودیت کا فتنہ اسی طرح سے ایک آیا ہے مارکیٹ میں، شکیل ابن حنیف، جو دلی سے مار کھا کر کے بھگایا گیا، اورنگ آباد پہنچا اور وہیں سے اپنا جلوہ نمائی کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور ایسے جوان اس کے چنگل میں آتے ہیں اور بیعت کر لیتے ہیں کہ یقیناً یہ امام مہدی ہے۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، مسجدوں سے جڑو، علماء حق سے ربط و ضبط رکھو، مسئلے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، منہج سلف کو جاننے کی کوشش کرو، ورنہ ایمان کے لٹیرے تمہیں لے جائیں گے اور ایسا سمجھائیں گے کہ پھر تمہارے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے گی، اور پھر جب تم گمراہ ہو جاؤ گے تو ہدایت کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان دروس کو اور اس مجلس کو آپ ہلکی نہ جانیں، یہ بہت ہی کامیاب مجلسیں ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کی باتیں سمجھنے
اور سمجھانے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے بات کو شروع کی جائے۔ 14ویں پارے کے شروعات میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ کافر بھی یہ تمنا کریں گے، نافرمان بھی یہ تمنا کریں گے کہ اللہ میں بھی مسلمان ہوتا تو بہتر تھا۔ یعنی یہ بھی بول پڑیں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا۔ یہ کب کہیں گے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ کافر یہ کہیں گے کہ اے کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ لیکن اب اس دن حسرت و افسوس اور ندامت کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس دن کی تیاریاں کر لینی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ کافر یا اللہ کے نافرمان اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو مت پریشان ہو، انہیں اپنی عالیشان محلات بلڈنگوں میں داد عیش جو یہ دے رہے ہیں دینے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یقیناً وہ دن آئے گا کہ جس دن انہیں ندامت کرنی پڑے گی اور افسوس ہوگا، پھر اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کھائیں اور پئیں اور لمبی لمبی دنیا کے منصوبے بنائیں اور پھر ان منصوبوں کی آڑ میں اپنی آخرت کو بھول جائیں، اس لیے نہیں۔ یعنی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا۔ جواب دے سکتے ہیں کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ آخرت کو سنوار سکیں، یعنی اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے مسند بزار کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی بدبختی کی علامت 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے دلوں کا سخت ہو جانا، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان دنیا کی لالچ میں پڑ جائے، حرص علی الدنیا، اور اسی طرح سے جو تیسری چیز بتلائی گئی ہے کہ طول طویل منصوبے بنانا، لمبی پلاننگیں بنانا۔ یہ 3 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ یعنی ایک وہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو۔ سخت دل لوگ بہت ہوتے ہیں جن کے دلوں پر کوئی چیز جلدی حق کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے لمبے پلاننگ، لمبی منصوبے کرنا کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، آخر کار فیصلہ آ جاتا ہے نہ یہ کر نہ وہ کر، چل تیرا قبر ہے وہیں چلا چل، یہ ہے۔ اس کے بعد حرص علی الدنیا، یعنی دنیا کی لالچ۔ یہ 3 چیزیں بدبختی کی علامت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر عربی کے اندر 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے انزال، جیسے سورہ کہف پڑھیں گے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں لفظ انزلہ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے لیے، اور یہاں پر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ تو حفاظت کی بات کہی گئی۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا تنزیل من حکیم حمید،
اسی طرح سے تنزیل من رب العالمین، تو ایک جگہ انزال کا لفظ، دوسرے مقام پر اللہ تنزیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ عربی گرامر سے واقفیت رکھنے والے احباب اس باتوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ جو انزلہ ہے، انزال، یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بارگی نازل کر دینا، ایک بارگی ہی کسی چیز کا ورود ہو جانا، نازل ہو جانا۔ تنزیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقطیع، یعنی ایک بار نہ نازل ہو کر کے، بلکہ یہ جو ہے کچھ وقتوں کے اندر اس کا نزول ہوا۔ تو اس طرح سے یہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے نزول کے 3 مراحل ہیں، جسے تنزلات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ 3 مراحل بیان کیے گئے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے لوح محفوظ تک، کیا ہے؟ اللہ سے لوح محفوظ تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوح اللہ سے لوح محفوظ تک۔ اس کے بعد دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ تیسرا یہ کہ سمائے دنیا یعنی جسے بیت العزت کہا جاتا ہے، وہاں سے حسب ضرورت 23 سالہ نبوی زندگی میں گاہے بگاہے جیسی ضرورت پڑی، ویسے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کرتا رہا۔ یعنی آپ ان باتوں کو سمجھیے کہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن کے نزول کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ سے لوح محفوظ تک، کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ سے لوح محفوظ تک، پھر لوح محفوظ سے بیت العزت سمائے دنیا تک، اس کے بعد سمائے دنیا سے پھر جو ہے حسب ضرورت 23 سالہ نبوی زندگی میں جہاں جیسی ضرورت رہی، اللہ تعالی ویسے ہی اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قرآن جو ہے شروع سے لے کر آج تک نہیں بدلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرما دیا کہ میں نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، یعنی اس قرآن کو اتارا ہے، میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب اس قرآن کا محافظ ہے تو دنیا میں کوئی بھی طاقتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، چیخنے والے چیختے رہیں، چلانے والے چلاتے رہیں، قرآن کی 26 آیتیں نکال دیں گے، قرآن میں دوسری آیتیں ہم داخل کر دیں گے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے اے بولنے والے تیرا یہ چیلنج نیا نہیں ہے، بلکہ زمانے اول سے چیلنج چلا آ رہا۔ قرآن کہہ رہا قرآن جیسا کلام بنا کر کے لاؤ، اگر یہ نہیں لا سکتے 10 سورہ لے کر کے آؤ، ارے 10 سورہ نہیں لا سکتے تو ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، ایک جملہ بنا کر کے لے آؤ۔ پروردگار نے کیا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی
ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ محمد رسول اللہ پر اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اسے ذکر اسی لیے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عہد الست میں ہم سے وعدہ لیا تھا، اور یہ قرآن یاد دہانے والی کتاب ہے، یاد کرانے والی کتاب ہے ایمان والو۔ لیکن انسان اس دنیا میں آ کر کے بھول گیا، اللہ کے وعدوں کو ٹھکرا دیا، تو یہ قرآن وہی ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتا ہے، بندے اللہ کی بندگی کر، تیرا رب وہ ہے، وہی تجھے پیدا کرنے والا، تیرا خالق و مالک، تیرا معبود، تیرا مربی و پالنہار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ اس ذکر کو اتارنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ دین اسلام بھی ہے، یعنی اسلام کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کرے گا، کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، وہ اسلام ایک طرف مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا السَّمَاءَ، اللہ نے کہا یہ آسمان جو عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو جو ہے بروج کے ذریعے سے مزین کر دیا ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مزین کیا، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ تاکہ دیکھنے والے اسے دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ رب العالمین نے اس آسمان کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بروج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بروج کہتے ہیں اس مستحکم سرحدیں، کہ جس مستحکم سرحدوں کے بعد کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ مستحکم سرحدیں کیا ہیں، یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے مستحکم سرحدوں کے بارے میں، اور وہ کتنا وسیع ہے، اس کی وسعت، اس کی حقیقت کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ یعنی انسان اس زمین سے جب اوپر جاتا ہے تو جہاں تک فضا ہے، یعنی ہوا ہمیں ملتی ہے، اسی کو فضائے بسیط کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر سے جہاں اوپر جایا جائے ہوا نہیں ملتی ہے، تو پھر اس دوسرے مرحلے کو جو ہے ہوا نہیں ملتی ہے، اس ہوا کے مرحلے سے اوپر اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان بروج کو رکھا ہے، ان سرحدوں کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں کہ جب لوگ یعنی دنیا کے لوگ کوئی ایجادات ایسا نہیں کر پائے کہ ان سرحدوں کے آگے نکل جائے، نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی اور جہاز کی جو اس کے اوپر حدوں کو پار کر جائیں، اسی لیے شیطان جب ان سے ٹچ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فَأَتْبَعْهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر اللہ رب العالمین جو ہے شہاب ثاقب کے ذریعے انہیں مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے۔ یہ آواز، یہ باتیں چرانے کے لیے جاتے ہیں لیکن چرا نہیں پاتے، مار پڑتی ہے، یعنی اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اسے بنایا ہے۔ غیر مرئی ہے، انسین ہے، جسے ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم اور آپ جان نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کی کاریگری کا ایک بہترین نمایاں بیان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس دنیا کے اندر اتنا ہی پیدا کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے لاک ڈاؤن کے ایام میں کہ لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پاتا تھا۔ کیا ہے؟ آکسیجن نہیں مل پاتا تھا۔ کتنے لوگ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے بیچارے چلے گئے۔ اللہ سب کو، ہمارے تمام احباب کلمہ توحید کو غریق رحمت کرے، آمین۔
تو بہرکیف جو ہے آکسیجن کی، وہ آکسیجن کتنا قیمتی تھا جان لیجئے، کتنا بلیک ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جس کی قیمت 1000-2000 تھی، اس سلنڈر کی قیمت آکسیجن کی وہ 60-70 ہزار بلیک میں نہیں مل پاتا تھا. یعنی اس قدر شارٹیج تھا. جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی ہی مقدار میں اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے. جانتے ہو کیا ہے وہ؟ ہوا ہے. کیا ہے؟ آکسیجن ہے. یعنی ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ایک لمحہ بھی انسان زندہ نہیں رکھ سکتا ہے، مر جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کو کونے کونے تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا ہے. یعنی جتنی ضرورت ہے اللہ ان ضرورتوں کے وجہ سے سبب سے اللہ اس کو اتنا ہی پیدا کیا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے بتائیے؟ ہاں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. سائنس پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ جب بھی کبھی کوئی سائنسداں کسی پہاڑی پر بستی بسانا چاہتے ہیں، آبادی لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تلاش یہ ہوتی ہے کہ پانی کا ذریعہ کہاں سے ملے گا، ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز تلاش کی جاتی ہے. تو یعنی جس کی جتنی ضرورت اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو اتنا ہی پیدا کرتا ہے، اتنا ہی پیدا کیا ہے. اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پاس نہ کوئی ڈیم ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو 8 مہینوں کا پانی اپنے اندر جمع کر لو، اپنے اندر جمع کر لو. ہے بہت سائنس پڑھے ہو، بتاؤ دنیا کا کون سا مائی کا لال جو 8 مہینوں کا پانی جو ہے ایسا بنا کر کے رکھا ہو کہ وہ خود ہی پانی پیدا کر لے اور خود ہی وہ جمع کر لے، اکٹھا کر لے؟ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ہے؟ 3 موسم بنائے ہیں. 3 موسم، یعنی موسم سرما، موسم گرما اور موسم برسات. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں، کتنوں میں؟ 4 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. تو 4 مہینہ جو ہے گرمی جاڑا 8 ہوا اور 4 برسات ہوا. تو برسات کے بعد جو 8 بچتے ہیں، پھر پانی تم 8 مہینے اپنے لیے کہاں سے جمع کرو گے، کس ذریعے سے لے کر کے آؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری تو دیکھو. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ندیاں بنائیں، ہم نے تمہارے لیے سمندر بنائے، ہم نے تمہارے لیے تالاب بنائے، ہم نے تمہارے لیے کنویں بنائے. یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے کس قدر ہمارا خیال کرتے ہوئے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اور یہ پورا نظام چل رہا ہے. اگر اس میں ذرا بھی فرق ہوتا ہے تو انسانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سمندر کو بنایا ہے، تو سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے. اس کھارا ہونے میں بھی حکمت ہے. کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور ہے. کیونکہ سمندر کے اندر تمام غلاظات، جتنے بھی گندگیاں ہوتی ہیں، سب سمندر کے اندر جاتی ہیں. یعنی جانور مر جائے، سڑ جائے، انسان مر جائے، سڑ جائے، تو یہ اگر اس طرح سے اللہ نے سمندر کو، اس کے پانی کو کھارا نہیں بنایا ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ پانی تعفن زدہ ہو جاتا، بدبو پھوٹنے لگتی، اس سے انسانی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی اور زندگی تباہ ہو جاتی. تو وہ اپنے کھارے پن سے ان تمام غلاظت کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی کاریگری ہے. اللہ رب العالمین کو ہمیں اور آپ اگر سمجھنا چاہے تو قرآن پڑھیے، سمجھ جائیں گے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کرتا کیا ہے؟ یہ بارش جو ہوتے ہیں تو قرآن نے بیان فرمایا کہ سورج اپنے محور پر، اپنے مدار پر
جس کو ہندی میں دھرو کہتے ہیں اور انگریزی میں آپ جان لیجئے کیا کہتے ہیں. تو بہرکیف وہ اپنے محور پر جو ہے اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ بڑی تیز رفتار سے 1 سیکنڈ کے اندر کتنے میل کا سفر طے کرتی ہے؟ اگر سائنس پڑھے ہو تو جان جاؤں، آپ پڑھے ہیں بتا سکتے ہیں. ہاں 1 سیکنڈ کے اندر یہ سورج اپنے تمام نظام شمسی کے ساتھ اپنے پورے اس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اسلوب، اس کے پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ 1 سیکنڈ کے اندر 200 میل کا سفر یہ طے کرتا ہے. کتنا؟ 200 میل کا سفر طے کرتا ہے. اب اگر آپ کی سائنس، دیکھو قرآن نہیں ہے، اگر آپ کی سائنس میں تبدیلی ہو گئی تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ قرآن نہیں ہے کہ اٹل رہے گا. ہو سکتا ہو آپ کی بات بدل جائے، ہمارے علم میں کمی ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 200 میل فی سیکنڈ نظام شمسی جو ہے چلتا ہے، یہ اس کی رفتار ہے جو بتائی گئی. بہرکیف یہ سورج جب اس کے سمندر کے اوپر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قریب جب کرتا ہے تو اس کی شعاؤں کے ذریعے سے بھاپ، گرمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پانی بھاپ بنتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بنتا ہے. پھر بھاپ کے ذریعے سے وہ پانی اوپر اٹھتا ہے، پھر یہی فضائے بسیط میں جا کر کے رکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اس جو ہے آسمان کو کہ لے جاؤ برسات کو فلاں زمین پر فلاں جگہ کرو. تو یہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ہمارے لیے پانیوں کو جو ہے نازل کرتا ہے، برسات کرتا ہے اللہ کے حکموں سے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی جو ہے قدرت کی کاریگری، جو لکھوں کہا گیلن اور نہ جانے کتنا پانی اٹھا کر کے یہ بادل اپنے اندر لے کے چلتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے، پھر اس زمین پر یہ برستا ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کی کاریگری بیان کی گئی. اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے کلام کے اندر کہ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں. اللہ اکبر! کہ کس قدر لوگ جو ہے وہ برائیوں کے اندر ملوث تھے. اس کا اندازہ جب آپ یہی پارہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں عذاب دینے کے لیے آئے، اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کا معاملہ ابھی تمام کر دیا جائے گا اور گھبرائیے نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان فرشتوں کے اوپر جو ہے اپنے غلط معاملات کو انجام دینا چاہتے تھے. وہ غلط معاملات کیا ہیں؟ وہ غلط معاملات عورتوں کو چھوڑ کر کے، لڑکیوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بدفعلی کا کردار. وہ چیز اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. کہ وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے، بولو اللہ والو، قوم لوط والا عمل کیا. یعنی عورتوں کو چھوڑ کر کے مرد کے ذریعے سے اپنی خواہشات نفسانی کی جو ہے تکمیل کیا کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی ایسے لوگ تھے. فرشتے آئے اور ان کے اوپر وہ لوگ پل پڑے. پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے. کتنے بدخلق لوگ رہے ہوں گے، نہیں مانے اور دھکے دیتے رہے. مفسرین نے بیان فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے؟ حضرت لوط کو کہہ رہے تھے کہ تو ان کی دہائی دیتا ہے. ارے ہمیں ان کے پاس جانے دو، ان سے ہو لینے دو. نعوذ باللہ من ذالک. وہ پیغمبر ان کے تمام حرکتوں سے، ان کے نازیبہ حرکتوں سے، آپ ایسے یاد کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے. مثال کے طور پر اب ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں
تو آپ کوئی ایسی چیز نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کا کہ ہماری قوم کی یا ہمارے لوگوں کی بدنامی ہو۔ کوئی مہمان کے سامنے اپنی عزت کی گریما، ہندی میں بولتے ہیں عزت کی گریما گنوانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے ہی وہ پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی دیکھو مان جاؤ، بات کو سمجھو، یہ میرے مہمان ہیں، آپ پریشان مت کرو۔ تو دھکے دے دے کر کے انہیں ہٹاتے رہے کہ آپ کیوں اتنا ان کو بچانے کی کوششیں کرتے ہو۔ تو پیارے پیغمبر جب عاجز آ گئے تو قرآن نے ان الفاظ کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے کلام کے اندر، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ عاجز آ گیا پیغمبر، بات لوگ ماننے والے نہیں، یعنی جو ہے عزت کا سوال بھی آ بیٹھا تھا، داؤں پر لگ گیا تھا۔ تو پیغمبر نے بیان فرمایا، اللہ نے نقل کیا، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیوں کو لے جاؤ، ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ اپنی کام کو پورا کر لو، اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ یعنی کیسا منظر رہا ہوگا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، پیغمبروں سے چھپانے کے لیے قوم کے ظالموں نے پیغمبر کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر بولنے پر عادی آ گئے، قال ان هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ جاؤ، یہ میری بیٹیاں ہیں، میرے قوم کے لوگوں، ان کے ساتھ اپنا معاملہ کر لو۔ لیکن وہ ماننے والے نہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ بیٹیاں جو کر لو، یعنی میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میری قوم کی عورتوں سے تم نکاح کر لو، یہ اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کر لو، یہ ساری برائیاں ترک کر دو، یہ ساری برائیوں کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ جابر و ظالم ماننے والے نہیں۔ جب نہیں مانا، نہیں سمجھا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، انہیں عذابات سے دو چار کر دیا۔ ایسا عذاب اللہ نے جاری فرمایا، 3 طرح کے عذابات بیان کیے گئے قرآن کے اندر مفسرین نے کہ ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ جبریل امین نے چیخ مارا، زوردار آواز صبح کے سورج طلوع ہوتے ہوئے دیا کہ یہ سب کے سارے ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس زمین کو آسمان کے اوپر اٹھایا اور پھر زمین کے اوپر پٹک دیا، یعنی جو اوپر کا حصہ وہ نیچے ہو گیا، جو نیچے کا حصہ وہ اوپر ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تیسرا عذاب وہ آیا کہ ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی برسات کی گئی، یعنی جو ہے پتھر پھینکے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کے ذریعے سے انہیں دو چار کر دیا، کنکریوں کے ذریعے سے، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کی حکموں کی نافرمانی کرے گا تو یاد کر لیں پروردگار عالم ایسے قوم کے اوپر عذابات کو نازل کرے گا اور مٹا دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو ہسٹری کی دنیا سے واقفیت ہے تو آپ کو پتہ چلے گا، دنیا جانو، اسلام سمجھو، تب آپ کی جو ہے ساری چیزیں، انقلابات آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے۔ تو 2 چیزیں بڑی اہم تھی اس کے قوانین کی جو اس نے پاس کیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ جو ہے کیا نام ہے، مرد سے تعلقات کو قائم کر سکتا۔ اور دیکھیں اخبارات میں آتا ہے اور آیا بھی ہے کہ جو ہے 2 دوست تھے، آپس میں رہنا پسند کیے، 2 لڑکیاں تھیں، آپس میں رہنا پسند کر لی، وہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ایسا دنیا میں لوگ کرنے لگیں گے تو اللہ قوموں میں تباہیاں لائے گا، اللہ
قوموں میں برائیاں لائے گا، اللہ ایسی ایسی بیماریاں لائیں گا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری ایسی آتی ہے کہ انگریزی میں انگریز داں بھی اس کا نام جلدی نہیں لے پاتا ہے۔ ہاں، ایسی ایسی بیماری، اللہ اکبر، کہ آدمی کے پورے بدن کے گوشت کے ٹکڑے کو لیبارٹری میں رکھ کے چیک کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ برائیوں کی وجہ سے ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہے کہ جب حکمراں ایسا کرنے لگیں گے، اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے لگیں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین تمام طرح کی برائیوں بیماریوں سے، پریشانیوں سے دوچار کر دے گا۔ تو اس سے یعنی ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ یہ بہت ملعون عمل ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے ملعون قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ بیکار نہیں ہے، گرچہ ایک چھوٹی سی بولو ارے چیونٹی ہی کیوں نہ ہو بھائی، بیکار نہیں ہے۔ اسی لیے حالی نے کہا ہے نکمی نہیں ہے چیز کوئی زمانے میں، نکمی نہیں ہے چیز کوئی زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے، ایک چھوٹی سی چیونٹی بولو ایک بڑے سے ہاتھی کی جان ختم کر سکتی ہے، یہ اتنا پاور ہے۔ یعنی اس معمولی سی چیز کو جسے ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے پہاڑ کو بنایا ہے۔ اچھا پہاڑوں کو اللہ نے کیوں بنایا ہے بتا سکتے ہیں؟ کیا ہو؟ ڈس بیلنسنگ نہ ہو، یہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بنایا کہ یہ زمین بالکل اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈس بیلنس بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو کیا کیا؟ میخیں بنا دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ کو میخیں بنا دیا، اللہ اکبر، گاڑ دیا ہے۔ یہ حکمت عملی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا میں جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی لوگ عبادتیں کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے خود ہی بیچارے کیا ہیں؟ مجبور ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی چیز کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کائنات میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، یاد کر لیں کہ وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے، جو کسی چیز کی تخلیق نہ کر سکے، اللہ نے بیان فرمایا وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ یعنی لوگ اسے معبود سمجھے، یہ معبود سمجھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ سمجھ پائے بات؟ کہ یعنی جن کی بھی لوگ اللہ کی چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت کے قابل تو وہی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد میری ماں اور بہنیں آئی ہوں گے، اب آپ لوگوں کے ہاں تو پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، لیکن آپ سے قریب حیدرآباد ہے، تھوڑی بہت اس کی واقفیت ہم کو ہے۔ وہاں جہیزاں کیا ہے؟ جہیزاں خوب چلتے۔ کیا بولتے مل صاحب؟ خوب چلتے نا؟ خوب چلتے۔ اور اسی لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے انبار سمجھتا ہے کہ دیکھا دیکھی میں کتنے پیسے صرف ہو جاتے ہیں
کہ آدمی 10 سال کی پونجی اپنی بیٹی کی جسے چھکائی اور بدھائی کہتے ہیں اسی میں چلا جاتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے, بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ, بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ, رشتے تلاش کرنے میں گھر بار بک گئے. یعنی انسان جو ہے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اس دنیا کی رسم و رواج کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے, لیکن بیٹی کا رشتہ ابھی تک نہیں ہو پاتا. ایمان والو, اسی وجہ سے اس زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے زمانے کے اندر لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار دیا کرتے تھے, لیکن اس زمانے میں مشینری آلات کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں. یعنی جب اللہ رب العالمین روح پھونک دیتا ہے اور پھر نسل کی تعین ہو جاتی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے, پتہ لگانے کے بعد ایبورشن کروا دیا جاتا ہے, ایبورشن کروا دیا جاتا ہے. اے انسانوں, اے اللہ والو, ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ, اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا فرما لو. اور زمانے جاہلیت کے اندر بیان کیا گیا کہ لوگ اپنے پیدا ہونے والی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کا دن ہوگا جس کو ہم نے پیٹ میں مارا ہے. سن لو میری ماں اور بہنوں, جس کو ہم نے ایبورشن کروایا ہے اس ڈر سے کہ یہ ہماری بیٹی آئے گی, ہماری زندگی میں وبال جان بنے گی. اللہ اکبر, کل قیامت کے دن بارگاہ رب کے اندر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی پروردگارہ, دنیا کے اندر یہ میری ماں تھی جنہوں نے میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا, اللہ میرا باپ تھا جنہوں نے میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا. اور روایتوں کے اندر, باتوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے, کہاں تک معاملہ صحیح ہے, لیکن یاد کریں بیان کیا گیا کہ جو ہے وہ بچے قیامت کے دن اپنے ماں کے پستانوں سے لٹک کر کے کہیں گے اللہ رب العالمین یہ میری ماں ہے جس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا تھا. انسانوں, اس اللہ سے ڈر جاؤ, اس اللہ سے خوف کھا جاؤ. تو وہی تذکرہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب بیٹیوں کی خوشخبریاں دی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ ان کے چہرے پہ کیا ہے, کالک پڑ جاتے تھے. یعنی وہ بیٹیوں کو لینا پیدائش کو بڑی عار سمجھتے تھے کہ ان کے چہرے پہ جیسے کالا ہو گیا ہو, کالک پڑ گیا ہو, ایسا ہو جایا کرتا تھا. یعنی اس زمانے میں آدمی کوئی جو ہے اب داماد بنانا یہ دوسرے کو پسند نہیں کرتا تھا. تو اس کی ترجمانی قرآن کریم نے یہاں پر کی ہے. اور یاد رکھو اے ایمان والو, اے اللہ والو, پوری شریعت کھگال کر کے دیکھ لو تو کہیں بھی جس بیٹا کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے, جس بیٹا کو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا لڑکا ہے اور لڑکی کے لیے آپ منہ جھکا دیتے ہیں, تو پوری شریعت کھگال کر کے دیکھ لو بیٹے کی پیدائش پر بولو اللہ والو جنت کی بشارت ہے, کہیں جنت کی بشارت ہو نہیں کہیں آپ نے پایا ہوگا. لیکن جس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں, جس کی ویلو نہیں دیتے ہیں, اس کی پیدائش پر بولو اللہ والو ہاں جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور اتنا ہی نہیں, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ, زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, نے بیان فرمایا کہ کننا لہو سترم من النار, کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں, یہ بچیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی, پردہ بن جائیں گی, کہیں گی پروردگارہ یہ میرے ابو تھے دنیا کے اندر
जिन्होंने मेरे खातिर बहुत सारी परेशानियां उठाई, इनकी जिंदगी में बहुत सारी आजमाइशें हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी वजह से अल्लाह बख्श दे। परवरदिगार आलम क्या करेगा? बोलो, बख्श देगा, जन्नत में दाखिल करेगा। और हदीसा तो बहुत मौजूद हैं कि जिसके पास दो बेटियां दो बहनें हों, और एक बेटियां एक बहनें हों, तीन बेटियां तीन बहनें हों, तो उसने उनकी सही परवरिश की, तो क्या है, शादी कर दी उनकी सही तौर से, तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? उन्हें जन्नत देगा। ये हदीस पाक के अंदर बातें मौजूद हैं जो आप जान सकते हैं। तो इसीलिए वो बेटियां हमारे लिए, अगर औरत माँ है तो बाइसे दुखूल जन्नत है, औरत बेटी है बाइसे दुखूल जन्नत है, औरत खाला है बाइसे दुखूल जन्नत है, औरत जो है बहन है बाइसे दुखूल जन्नत है, औरत फूफी है बाइसे दुखूल जन्नत है। क्या बात है! यानी औरत हमारे लिए जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत में ले जाने का जरिया है। इसी वजह से अपनी बच्चियों को आप रहमत समझते हुए इनकी परवरिश और बर्दाश्त करो, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन्हें नेमत समझो कि अल्लाह ने हमें जन्नत की शक्ल में अता किया। अगर हमने इनकी सही परवरिश की, सही बर्दाश्त की, तो अल्लाह इनके बदले हमें जन्नत अता करेगा। इसीलिए मुसलमानों, परेशान ना हो। वो तो परेशानियां हमारे लिए कि हमने जहेज को चलन दिया और विरासत को, बोलो, हाँ, विरासत को हमने क्या किया? खत्म कर दिया, उल्टा किया। जो अल्लाह ने कहा था वो ना करके हम अपनी मनमानी, तो इसीलिए सारी परेशानी। इसीलिए बहनों की, बेटियों की, फूफियों की, जो तुम्हारे उसमें हिस्सेदार हैं, उनके हक के विरासत अदा करो, तब जाकर के सही मुसलमान हो, वरना सही मानों में मुसलमान न हो। इसीलिए विरासत पूरी की पूरी अदा करो जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मुतय्यन किया। उनका हक मत खाओ, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी फूफियों का, इन लोगों का हक आप मत खाइए। अगर खाएंगे तो आप खाइन होंगे और आप अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पकड़े जाएंगे। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। बस 2-3 बातें बयान करके मुख्तसरन ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया था तो हम, बोलो, कुछ नहीं जानते थे, यानी हमें किसी चीज़ की तमीज़ नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक के बाद दीगरे हमारी ज़िंदगी में नशो नुमा किया, हम पले और बढ़े, तो जैसा जैसा शुऊर आया वैसे वैसे हम दुनिया की हकीकत और दुनिया की चीज़ों को क्या करें? पहचानने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। ये अल्लाह का किस कदर एहसान है कि हम जब माँ के पेट से पैदा हुए थे तो हम कुछ नहीं जानते थे, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। उसी परवरदिगार आलम का एहसान है कि पैदा करने के बाद अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर से नवाजा, फिर हमारे अंदर वो सारे शऊर आए जिसके ज़रिए से इस कायनात के अंदर हम सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं। उसके बाद जानते हो कि जब आदमी गुनाह पर गुनाह करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? बोलो, ज़िंदगी से रोज़ी को छीन लेता है। यकीन है आपको? नहीं यकीन है? यकीन होना चाहिए। अब अगर मिसालें दूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। यानी ऐसे समझो कि एक लड़का दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ करके डॉक्टर साहब की डॉक्टरी भी चली गई, जिंदगी तबाह हो गई। आखिरकार क्या किया? रोजी बंद हुई, कूद करके मर गया। हाँ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो ये गलत कामा करने से इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी जो अल्लाह तबारक व तआला की अज़ियत होती है, अजाब होता है कि इंसान की ज़िंदगी से रोज़ी भी छूट जाती है। और ऐसे कितने मिलेंगे आपको, हमारे नौजवान जो गलत चक्करों में पड़ करके अपनी जॉब तक छोड़ देते हैं।
تو روزی گئی کہ نہیں گئی؟ پھر وہ روزی نہیں ملتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ رب العالمین نے اس بستی کی مثال فرمائی کہ جس بستی کے اندر اللہ کی تمام نعمتیں نازل ہوتی تھی، آدمی کھاتے اور پیتے تھے، رزق کی کسادگیاں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ سب پانے کے باوجود اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے گرانے والے لوگ پھر کیا کیے؟ معاملہ یہ ہو گیا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کے نافرمانیاں کی، گناہ کا کام شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، بھوک کو مسلط کر دیا، یعنی روزیوں کو تنگ کر دیا، کھانے کے محتاج ہو گئے۔ جو کل کھا رہے تھے وافر مقدار میں، آج وہ کھانے کو محتاج ہو گئے۔ ایمان والو، اسی لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچا جائے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگی کا معاملہ دیکھو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ آپ کے خطاب کا حصہ تقوی کی آیتیں ہوا کرتی تھے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا، بتائیے تقوی ہے کیا چیز؟ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا گزر کسی خاردار جھاڑی سے ہوا ہو اور اپنے دامن کو سمیٹ کر کے نکل جائیں، اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی زندگی میں برائیوں سے بچ جانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جب یہ زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ایمان والو، اسی لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد۔ اس کے بعد آخری چیز، یہ بڑی اہم چیز یہ بھی ہے، آپ سن کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے۔ اچھا، اب ہم اور آپ ان باتوں سے بخوبی واقف ہوں گے کہ عموماً جوڑوں میں سرغنہ کون ہوتا ہے؟ مطلب رہنما کون ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کے جوڑے ہیں۔ جورو اور مرد میں بھائی اغوا کون ہوتا ہے؟ ہاں، ارے ڈر رہے ہو کیا؟ یہاں آپ کے گھروں میں گھرا میں انہی کی چلتی ہے۔ ارے ڈرو مت، اکثر جگہ وہی ہے بھائی، وہ بہومت میں رہتی ہے، ہمیشہ اس کا ووٹ بہومت میں رہتا ہے، شوہر ہمیشہ بیچارہ وہ اپوزیشن میں ہار ہی جاتا ہے۔ شیکسپیئر نے یہ کہا، کیا کہا جانتے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ مدھو مکھی میں جو ہے مادہ جو ہوتا ہے، یعنی مادہ جو ہوتا ہے وہ رہنما نہیں ہوتا ہے بلکہ نر۔ نہیں سمجھ پائے آپ؟ نر مادہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مذکر جو ہے، شیکسپیئر نے کہا وہی اغوا ہوتا ہے اور مادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شیکسپیئر نے شاید اللہ کے کلام کو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہوتا تو اس کی سائنس صحیح ہو جاتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مدھو مکھی میں مدھو مکھی کی جو مادہ ہوتی ہے یعنی مؤنث، وہی کیا ہوتی ہے؟ رہنما ہوتی ہے۔ اور وہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ شہد کے اس چھتے کے اوپر بیٹھی رہتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بیٹھی رہتی ہے اور سب کو ڈیوٹی پہ لگا دیتی ہے۔ اچھا، مدھو مکھی اپنے چھتے کو کہاں لگاتے ہیں؟ قرآن نے وہ بھی تعین کر دیا ہے، درخت کے اوپر،
टट्टियों के ऊपर और इसी तरह से पहाड़ के ऊपर ऊंची जगहों पर ये जो है शहद की मक्खियाँ अपने जो है शहद के छत्ते को लगाती हैं। तो अब वो जो रानी होती है शहद की मक्खी, वो अपने तमाम लोगों को भेज देती है और अपना उसी पे बैठी रहती है। अब जो है तमाम के तमाम मक्खियाँ जो है फूलों का रस चूस करके लाते हैं, फूलों का रस वो चूस करके लाते हैं। और अगर उसमें कोई जहरीला रस चूस करके लाता है तो फिर रानी का फैसला क्या है, डू एंड डाई, है ना, करो या तुम मरो, वो मार डालती है, यानी उसको मार दिया जाता है। और बयान किया गया कि एक पौंड शहद जो मधुमक्खी बनाती है वो बहुत सारे फूलों से रस चूस करके लाती है। और बयान किया गया कि जो है 3 दफा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जाए, जैसा लोगों ने बयान किया। अब हकीकत क्या अल्लाह वालम, कि जो है 3 दफा दुनिया की चक्कर लगाई जाए, इतनी चक्कर लगा करके वो जो है 1 पौंड रस जो है शहद का शहद बनती है। यानी कितना चक्कर वो शहद की मक्खियां लगाती हैं तब जा करके 1 पौंड शहद बनता है। ये अल्लाह ताला की कितनी कुदरत की। अच्छा वो उसको खाती हैं, खाने के बाद जो वो उगलती हैं अपने अंदर से, वही क्या है, शहद बनता है, वही चीजें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इंसान अगर मेरी इन तमाम हिकमतों पर गौर कर ले तो मेरे सिवा कहीं और नहीं जाएगा, मेरे दर को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें और बहुत सारी मिसालें हैं जो आपके सामने बयान की जा सकती थी। अल्लाह हम में से जो बीमार हों उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हों, रब्बुल आलमीन तू सबकी परेशानियों को दूर कर दे मौला। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क में परेशानी है, ऐ अल्लाह तो हमारे हर जायज़ नाहियों को तो पूरा फरमा दे मौला। ऐ अल्लाह जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा रहें, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जब हमारा ख़ात्मा हो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। इतना ही नहीं, रब्बुल आलमीन तूने जो जन्नत बनाई है, ऐ अल्लाह हम तमाम मुवहिदीन बंदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।